بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز سفر سبق نمبر 12۔ ولی امر وسیلہ الہی۔ ولی امر کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ غیبت کبریٰ کے زمانے میں ولی امر کون ہے؟ ولایت کی برکات۔ ولی امر کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ جب امام علیہ السلام خود موجود تھے تو وہ لوگوں کی زندگی اور ان سے متعلق شرعی امور کو بیان کرنے کی ذمہ داری خود نبھاتے تھے۔ اس طرح وہ لوگوں کے لیے ان کے دینی مسائل اور احکام میں محور کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی طرح امام علیہ السلام ان کے دینی اور دنیاوی امور میں رہبر و رہنما بھی تھے۔ آپ لوگوں کو پیش آنے والے واقعات اور حوادث کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ذمہ داریاں اور فرائض متعین فرماتے تھے اور ایسے امور میں ان کی رہنمائی فرماتے تھے کہ جو سیاسی، اقتصادی، عدالت و انصاف کے حوالے سے پیش آتے تھے۔ حکمرانوں کے موقف، اصول و قوانین، دشمنوں اور اہل بدعت کی طرف سے پیدا کردہ مشکلات و تکالیف کا سامنا کرنے کے لیے لوگوں کی ذمہ داریاں بیان فرماتے تھے۔ چنانچہ امام احکامات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دستیاب ذرائع کے مطابق جتنا موقع ملتا ان پر عمل درآمد کرنے اور ان کے نفاذ کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ ہم اسلامی احکام کی طرف غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بنی نوع انسان کی زندگی اور اس کے تعلقات کی تفصیلات پر مشتمل ہیں۔ اس لیے کبھی یہ احکام انسان کے کردار اور اپنے رب سے اس کے رابطے اور کبھی انسان کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں کہ وہ کیسے ان تعلقات کو استوار کرے اور کیسے انہیں قائم رکھے۔ کبھی انسان کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی اس کے کھانے پینے، لباس، علم، نگاہ، زبان اور اخلاق و کردار کے بارے میں ہوتے ہیں، اور کبھی انسان کے ماحول میں موجود دوسری مخلوقات مثلا حیوانات، پانی، دیگر افراد، مسلم معاشرہ اور غیر مسلمین کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم مندرجہ بالا امور میں غور کرتے ہیں تو درج ذیل احکام سامنے آتے ہیں، مثلا چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی کو سنگسار کرنا، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا اور ان کے لڑائی جھگڑوں کا تصفیہ کرانا، دفاع اور جہاد، ایسے احکام جو اموال سے متعلق ہوتے ہیں، مثلا خمس، زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ، دوسرے ممالک اور ریاستوں کے درمیان تعلقات۔ مندرجہ بالا احکام اور ان جیسے دوسرے احکام پر غور و فکر کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہونا ضروری ہے جو ان احکام پر عمل درآمد اور ان کے نفاذ و اجرا کو یقینی بنائے۔ اس لیے کچھ نظامات اور اداروں کی ضرورت ہے، نہ کہ افراد کی۔ یہ سب حکومتی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ صرف انفرادی ذمہ داریاں ہی نہیں ہیں بلکہ یہ احکام حکومتی اختیارات کے ذریعے قابل نفاذ ہیں۔ معصوم علیہ السلام کے زمانے میں حکومتی سربراہ بھی معصوم نبی یا امام علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں زمانہ غیبت میں یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کون ان امور کی نگرانی کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب سے واقف ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم عقل سے رجوع کریں تو یہ ہمیں سب سے زیادہ با اختیار اور حکم خدا کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ بہرحال پیش آمدہ حالات اور واقعات میں ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرو، کیونکہ یہ حضرات تم پر میری طرف سے حجت ہیں جس طرح سے ان پر اللہ کی طرف سے میں حجت ہوں، اور وہ فقہاء ہیں۔ اور اگر ہم امام علیہ السلام سے سوال کریں تو یہ جواب دیتے ہیں۔ بہرحال پیش آمدہ حالات اور واقعات میں ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرو۔ راویان حدیث سے مراد ہر راوی مراد نہیں ہے، چونکہ راوی سکہ بھی ہوتے ہیں اور غیر سکہ بھی، عالم بھی ہو سکتے ہیں اور جاہل بھی۔ لہٰذا ہمارے راویان حدیث سے مراد وہ عادل فقہاء ہیں جو یہ علمی استعداد رکھتے ہیں کہ وہ قرآن اور سنت اور ائمہ کی احادیث کو سمجھتے ہیں اور ان سے فقہی اور دینی مسائل کو بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حضرات تم پر میری طرف سے حجت ہیں جس طرح سے میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں۔ امام حجت علیہ السلام اپنے بعد عوامی امور پر فقی کو ولی بنا رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام حجت علیہ السلام کے بعد ولی فقی ہی ولی امر ہوتا ہے۔ ولی فقی کون ہے؟ ولی فقی زمانہ غیبت میں امام حجت علیہ السلام کی طرف سے ولی امر معین ہوتا ہے تاکہ وہ حکومتی سربراہی کر سکے، جس کے ہاتھ میں دینی و دنیاوی احکامات اور ضروری پالیسیوں کا اجرا ہو تاکہ امت مسلمہ کو بچایا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس امت کے دین اور مالی ذرائع کے حریص عناصر سے اور دشمنوں سے مسلسل حفاظت کی جائے۔ ولی فقی امت کا عوامی رہنما ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا فقہی، عملی، دلیرانہ اور دانشمندانہ استعداد و صلاحیت کا مالک ہونا ضروری ہے۔
تاکہ وہ اسلامی احکام کو نافذ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہو، اور وہ اسلام دشمنوں کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلام پر ضربیں لگائیں یا مسلمانوں کی دولت و ثروت کو لوٹ لیں یا انہیں قتل کر دیں یا بدعتیں پھیلائیں اور دین میں تحریف کریں۔ چنانچہ ولی فقیہ شریعت اسلامی کا محافظ اور اسلام کے سچے مفاہیم اور عقائد کو اہل بدعت اور گمراہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک نگہبان ہوتا ہے۔ وہ امت اور اس کی حدود کا محافظ ہوتا ہے۔ وہ دشمنوں اور لٹیروں سے ملکی وسائل اور خزانوں کو محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے ولایت فقیہ کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس سے لاپرواہی نہیں کی جا سکتی۔ بصورت دیگر ہم ایسی امت شمار ہوں گے جن کا کوئی رہنما نہ ہو، اور ایسے دین کے حامل ہوں گے جس کا رہنمائی کرنے والا نہ ہو، اور ہم صحرا کی بھیڑ بکریوں جیسے ہوں گے جن کا کوئی چراہوا یا محافظ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ولی فقیہ سے پہلو تہی کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ولی فقیہ کی پیروی کرنا اسی طرح لازمی امر ہے جس طرح ہم تقلید کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ یہ ان احکام سے بھی کئی گنا زیادہ اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اسی کی بدولت فرائض ادا کیے جا سکتے ہیں، حدود کی حفاظت کی جا سکتی ہے، دین اور اہل دین کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اگر ہم عبادات کو بجا لانے کے بعد ولی فقیہ کی نافرمانی کریں تو ہماری صورت ایسی ہے جیسے ہم نے عبادت انجام ہی نہیں دی۔ ولایت کی برکات۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ولی فقیہ کا وجود اور اس کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے نزول اور توفیق الہی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ یہ ولایت کے اس مرکز سے مربوط ہوتا ہے جو اللہ رب العزت، نبی اور ائمہ علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ ہم ولی فقیہ کے وجود کی برکت اور اس کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ولایت فقیہ کے ثمرات ہیں کہ لبنان میں بسنے والے مومنین ظالم و جابر صہیونی دشمنوں کے مقابلے میں فتح یاب ہوئے، کیونکہ اس دور کے ولی فقیہ امام خمینی کے احکامات نہ ہوتے تو وہاں پر اسلامی تحریک آزادی کا قیام نہ ہوتا، کیونکہ امام خمینی نے اسے تشکیل دینے کا حکم صادر فرمایا تھا، اور اگر رہبر معظم اس تحریک کو پائے تکمیل تک نہ پہنچاتے جسے امام خمینی نے شروع کیا تھا تو یہ تحریک جاری نہ رہتی اور نہ ہی فتح سے ہمکنار ہوتی، کیونکہ رہبر معظم براہ راست اس کی سرپرستی فرماتے رہے اور ایسے احکامات اور بیانات جاری کرتے رہے، اس تحریک کی عملی کوششوں کی نگرانی کرتے رہے اور ایسے قیمتی مشوروں سے نوازتے، اور نہ صرف اپنی دعاؤں میں یاد رکھا بلکہ اس کی ہر لحاظ سے امداد کی اور اسے استحکام بخشا۔ اس سے واضح ہوا کہ اسلامی تحریک ولی فقیہ کے حکم پر جاری ہوئی، جس میں اسرائیل سے جنگ کو واجب قرار دیا گیا، تو مٹھی بھر مومنین جن میں سید عباس موسوی شہید بھی شامل تھے، وہ اس حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ مختصر سی جماعت ولی فقیہ کی ہدایت کی روشنی میں گامزن رہی۔ مجاہدین اس حکم کے نفاذ میں تھکاوٹ، مشکلات اور زخموں سے چور ہوئے، بلکہ شہادت کے مرتبے پر بھی فائز ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی اس مختصر سی جماعت کو ایسی فتح دی کہ عالم عرب اپنے تمام لشکروں، ممالک اور حکومتوں کے بلبوتے پر ایسی فتح حاصل کرنے سے عاجز رہے۔ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختصر جماعت کی طرف سے اپنے ولی فقیہ کے حکم کی اطاعت کرنے کی وجہ سے پوری امت اسلامیہ کو عظیم فتح سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ ولایت فقیہ کی برکت اور ولی فقیہ کے احکام کی پابندی کا نتیجہ ہے جس سے امت کو فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ یہ ایسی فتح ہے جس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ مومنین کی ایک قلیل تعداد، ایک چھوٹا سا ملک اور اربوں اور مسلمانوں کی کمزور حکومت اتنی شاندار فتح حاصل کر سکتی ہے۔ آج دنیا بھر میں آزادی اور اسلامی بیداری کی جو تحریکیں چل رہی ہیں، خصوصاً فلسطین کا قضیہ اگر زندہ ہے اور فلسطینی اپنی مقاومت آمیز تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اسرائیل کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں، تو یہ سب برکات ولایت فقیہ کی ہیں۔ خود انقلاب اسلامی ایران کا ارتقاء اور کمال اسی نعمت کی بدولت ہے۔ آج پاکستان میں بھی امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی اصلاحی جدوجہد اور اس میں نمایاں کامیابیاں اور نوجوانوں کی دینی تربیت اور ملت کی بیداری اور دین کی طرف رغبت کا اہم ترین عنصر ولایت فقیہ سے تمسک ہے۔ خدا اس نظام کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ خاتمہ۔ اے برادر عزیز، ایسے شخص کی آنکھیں اور کان بند ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آج اپنے فرائض پر عمل کرنے کے لیے بتانے والا کوئی نہیں ہے، میری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا ولی فقیہ امام عصر علیہ السلام کی طرف سے آپ پر حجت نہیں ہے کہ آپ ان کی پیروی کر کے اپنے دینی فرائض پر عمل کر سکیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ بھی ہے؟ سبق کا خلاصہ۔
ولی فقی امام معصوم علیہ السلام کا نائب ہوتا ہے جو زمانہ غیبت میں امت کی رہنمائی کرتا ہے، اور امام نے اسے بذات خود اس منصب پر مقرر کیا ہوتا ہے۔ ولی فقی کی اطاعت معصوم کی اطاعت کی طرح لازم ہے، کیونکہ وہ نائب امام ہے، اور اس کی اطاعت سے فرائض کی انجام دہی، حدود کی حفاظت اور شریعت کی نگہبانی ہوتی ہے۔ ولی فقی کے وجود اور اس کی اطاعت کی ایک برکت کی مثال اسرائیل کے مقابلے میں لبنان کو حاصل ہونے والی فتح ہے۔ اللہم صلی علی محمد